رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود کا رکوع نمبر 8 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 8 اس کی تفسیر شروع کریں گے. لفظی ترجمہ اس کا پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی دینی قومی بھائی شعیب کو بھیجا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں. اس سے پہلے یعنی پوری ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں. سب سے پہلے قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں شعیب علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں ہے تمہارے لیے الہ سوائے اس اللہ کے. ولا تنقصوا المکیال، اور کمی مت کرو کیل میں. کیل کہتے ہیں جو چیز بھی پیمانے کے ذریعے، خاص برتن کے ذریعے بیچی جائے. کیل میں کمی مت کرو. والمیزان، اور وزن میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر میں. قحط زدہ لوگ ہوتے، بھوک سے مر رہے ہوتے، تو اگر کسی کسٹمر کو ٹھگ لیا جاتا وہ بھی جرم ہے، لیکن اس کی کوئی توجہ بنتی ہے. تم تو کھاتے پیتے لوگ ہو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک ایسے عذاب کا، ایسے دن کے عذاب کا، محیط جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کیل اور وزن کو پورا کیا کرو. دوبارہ اس حکم کو تکرار کیا اس حکم کا. بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور کمی مت کرو لوگوں میں ان کی اشیاء میں. یعنی جب لوگوں کو شے دیتے ہو، کوئی بھی چیز دیتے ہو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، لوگوں کا حق پورا پورا دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. ظاہر ہے ناپ تول میں کمی ہوگی، لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، تو یہی فساد ہے. تم زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، معاشرے میں ایک ایمانداری کا نظام ختم ہوگا. آہستہ آہستہ یہ بیماری بھی متعدی ہے. فساد کا مطلب کیا؟ ایک آدمی کرپشن کرے گا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، پھر قوم میں یہ رواج پڑ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہم سوسائٹی میں سروائیو بھی نہیں کر سکتے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. کیا مطلب اللہ کا بقیہ؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو مال بچ جاتا ہے، بقیہ کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہیں بچ رہا ہے نا، جو بھی تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے، جو تمہاری بچت ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پہ قناعت کرو. یعنی شیطان کے راستے پہ چل کے حرام طریقے سے اس بقایا میں اضافے کی کوشش نہ کرو. تو جتنا اللہ دے رہا ہے، جو تمہارے لیے بچ رہا ہے، وہ اس میں بہتری ہے تمہارے لیے. کس لحاظ سے بہتری ہے؟ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. آخرت کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ حرام کماؤ گے تو عذاب آئے گا، حلال کماؤ گے تو ثواب ملے گا. اور دنیا کے لحاظ سے بھی بہتری ہے، کیونکہ وہ حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، اور حرام جتنا بھی زیادہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے. تو اللہ کی طرف سے جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم میری بات پہ یقین کر لو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں زبردستی نہیں کر سکتا تم پر. قالوا یا شعیب، قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ اتنی معقول بات پہ قوم جواب میں کہتی ہے اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، تأمرک، تجھے آرڈر دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے اموال میں کریں وہ کچھ جو ہم چاہتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم چھوڑ دیں کیا؟ یعنی ہم اپنے اموالوں میں بھی اپنی مرضی نہ چلائیں، اس میں بھی ہم آپ کی مرضی چلائیں. بھئی ہمارا پیسہ ہے، ہم جس طرح سے اس کو استعمال کریں، دیانتداری سے کام لیں، بددیانتی سے کام لیں، ڈنڈی ماریں نہ ماریں، ہماری صلاحیت ہے، ہمارا مال ہے، ہم جو چاہے کریں گے اس میں. تو کیا آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دے رہی ہے؟ یہاں نماز سے کیا مراد ہے کہ آپ کی پاکیزگی اور آپ کا تقدس. کیونکہ نماز جو ہے نا، دیندار لوگ ظاہر ہے نماز بھی پڑھتے ہیں،
تو جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کو نماز اچھی نہیں لگتی، تو ان کو نماز سے نفرت ہوتی ہے. تو قوم بھی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ جو پارسا بنے پھرتے ہیں، آپ جو عبادت کرتے ہیں، جس کی ایک مثال نماز ہے، تو آپ کی یہ پارسائی اور آپ کی یہ جو اللہ کی رضا کا جذبہ اور یہ عبادتیں، یہ آپ کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ آپ جائیں اپنا اللہ اللہ کریں، آپ کا اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی آپ اتنے پارسا ہو گئے ہیں، اتنے نمازی ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے معاملات میں بھی آپ نے دخل اندازی شروع کر دی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل لبرل لوگ بھی کہتے ہیں نا، یہ مذہبی لوگوں کو، جو مذہب جو ہے نا اس کو بالکل سوسائٹی سے الگ رکھو، یہ ایک نجی معاملہ ہے، کسی نے نماز پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بزنس میں دخل اندازی شروع کر دے. تو یہی طعنہ انہوں نے بھی دیا تھا. انک لانت الحلیم الرشید. ایک اور طعنہ کیا دے رہے ہیں؟ بے شک آپ واقعی بڑے بردبار اور بڑے نیک ہیں. یہ تنزیہ کہا انہوں نے. حلیم کہتے ہیں بردبار کو، اور بردبار وہی آدمی ہوتا ہے جو عقل رکھتا ہے. جو احمق اور بیوقوف ہوتے ہیں نا، ان میں برداشت نہیں ہوتی، وہ 2 فٹ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے حلیم عقل مند کو بھی عربی میں کہتے ہیں. اور رشید کا معنی جو رشد و ہدایت والا، سیدھے راستے پہ چلنے والا. تو اے شعیب انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے عقل مند اور سیدھے راستے پر ہیں. یہ بھی تنزیہ انہوں نے کہا. جیسے کہ آج بھی جب کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی ہمیں پتہ ہے آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، ساری عقل اللہ نے آپ کو اکیلے کو دی ہوئی ہے اور آپ ہی سیدھا راستہ جانتے ہیں، ہم تو بیوقوف ہیں. تو اس طرح تنزیہ کہا جاتا ہے نا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح سے طنز کیا. قال یا قوم، اب جواب میں شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ارأیتم، بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی بیس بڑی دلیل مضبوط ہے، اور وہ بھی رب کی طرف سے ہے. دیکھیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک دلیل جو میری عقل کہہ رہی ہے یہ دلیل ہے، وہ بھی حجت ہے. اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے جس پہ رب کی مہر بھی لگ گئی ہو. شعیب علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی نیوٹرل آدمی ہوگا وہ واضح کہے گا کہ یار 2 چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں. ایک بت پرستی، اسے چھوڑ دو، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے. بالکل عقل کے مطابق درست بات ہے. اگر یہ رب کی طرف سے دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی انسانی عقل کہتی ہے یہ کیا بنا سکتے ہیں ہمارا. دوسری شعیب علیہ السلام جو دلیل دے رہے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، کمی مت کرو، دھوکہ مت دو. یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دھوکے کے بغیر بزنس ممکن نہیں ہے، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس زمانے میں تو میں اگر دھوکہ دیے بغیر بزنس کروں گا تو چلے گا نہیں. میں نے کہا اس بیس پہ اگر آپ بزنس کو جائز کہتے ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے آپ اس کو بھی جائز کہیں. پھر آپ اعلان کریں کہ لوگوں، چونکہ دھوکہ دیے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، لہذا میں بھی جب کسی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاؤں گا تو میں دکاندار کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ اپنا مال مجھے دھوکہ دے کے بیچے. تو کیا آپ دوسرے کو اجازت دیں گے؟ جب دوسرے کے لیے حکم کچھ اور ہے تو اپنے لیے بھی حکم کچھ اور ہی ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے خود دھوکہ دینا جائز ہے، اور دھوکہ کھانے کے بارے میں آپ کہتے ہیں دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ دے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح باتیں تھیں. یہ بینہ تھی شعیب علیہ السلام کی، واضح دلیل تھی. تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری جو باتیں ہیں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور کسٹمر کو دھوکہ دینا چھوڑ دو مالی لین دین میں، یہ دونوں باتیں بینہ پر مبنی ہیں، اور میں ان دونوں چیزوں میں واضح دلیل پر ہوں. اور اس دلیل بھی میری صرف عقل کی نہیں ہے، میرے رب بھی میرے رب کی طرف سے، یعنی یہ اس دلیل پر تو اور مہر ثبت ہو گئی ہے، اسٹیمپ لگ گئی ہے خدا کی. اب تو یہ 100% درست ہے. لہذا بتاؤ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس رب نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق بھی دیا ہو، جس کی وجہ سے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں یہ ناپ تول میں کمی کروں اور لوگوں کو دھوکہ دوں. تو کیا میں اس راستے کو چھوڑ سکتا ہوں جس راستے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں؟ یعنی خود سوچو کہ ایک آدمی واضح دلیل پر بھی ہو اور حلال روزی بھی اس کو مل رہی ہو، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ حرام کی طرف جائے اس پاکیزہ حلال کو چھوڑ کر، جبکہ اس حرام کے غلط ہونے کی واضح دلائل بھی ہوں. یہی بات میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے رزق حسن بھی مل رہا ہے اور تمہارے غلط ہونے کی واضح دلیل بھی ہے، تو میں تمہارے ان باتوں میں نہیں آؤں گا. یعنی شعیب علیہ السلام نے یہ جواب میں یہ دلیل دی نا. قوم نے کیا کہا؟ آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دیتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو قوم کا خیال تھا شعیب علیہ السلام دل برداشتہ ہو جائیں گے، لیکن شعیب علیہ السلام دل برداشتہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی میں تمہاری باتوں میں کیسے آؤں، مجھے حلال رزق بھی مل رہا ہے
اور اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر بھی ہوں۔ اور آگے فرمانے لگے وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر اللہ کی طرف سے مجھے توفیق مل رہی ہے۔ یعنی میں بڑی بات نہیں کرتا کہ میں بہت نیک ہوں، جو تم نے مجھے تانا دیا نا کہ آپ بڑے نیک بھی ہو اور آپ بڑے جناب بہت ہی عقل مند بھی ہو، تو مجھے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی ہوئی ہے۔ یہ پیغمبروں کی تواضع ہوتی ہے کہ بالکل سیدھے راستے پر ہوتے ہیں پھر بھی اس سیدھے راستے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، اللہ کی توفیق سمجھتے ہیں۔ آگے کہنے لگے علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہارے ان تانوں کی وجہ سے میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں حرام کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، میں اس اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ وہ اللہ مجھے حسن رزق دے سکتا ہے، حرام کے بغیر بھی وہ مجھے میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے تبلیغ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان تمام باتوں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف لوٹ کر اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس کلام میں دو ٹوک بتا دیا کہ تمہارے ان طعنوں سے میں ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوں گا، لیکن یہ ساتھ ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ میں تو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن اپنی فکر مناؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ اس لیے آگے کہنے لگے وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، شقاق مخالفت کو کہتے ہیں، میری مخالفت، میری دشمنی، لا یجرمنکم، تمہیں اس پر برانگیختہ نہ کر دے، اس پر نہ ابھارے، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے، مثلو ما، وہ اس چیز کا مثل پہنچ جائے، اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچی تھی، یعنی جو مصیبت قوم نوح کو پہنچی تھی ایسا نہ ہو کہ وہی مصیبت تمہیں بھی پہنچ جائے۔ تو میری مخالفت تمہیں اس پر نہ ابھار دے کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا تھا۔ یعنی مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میری مخالفت میں نا تم حدود کو کراس کر رہے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تمہیں پہنچے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، او قوم ہود، یا نوح کے بعد جو قوم ہود آئی تھی ان کو پہنچا تھا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ تو کیونکہ یہ قصے جو ہے نا عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے بعید بھی نہیں ہے، دور بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا، قوم نوح علیہ السلام کے واقعہ، قوم ہود کا واقعہ، قوم صالح کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، یہ ہر نیا پیغمبر پچھلی امت کے واقعے کو بیان کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ سارے واقعات نا سینہ بسینہ عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے وہی انہی واقعات کے حوالے دیے کہ تم تاریخیں پڑھتے ہو، تمہارے باپ دادا نقل کرتے آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے کہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے بہت قریب ہے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے بہت قریب تھی، یہ بھی ممکن ہے کہ فاصلے کے لحاظ سے بھی قریب ہو، تو دونوں احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس اپنے رب سے تم استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، رحیم، بہت رحم کرنے والا، ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ایک آیت میں دھمکی دے رہے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ کا رحیم اور ودود ہونا بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ دھمکیوں سے کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کوئی معاذ اللہ ظالم ہے، اسے اپنی مخلوق کو ہلاک کرنے کا شوق ہے، برباد کرنے کا شوق ہے۔ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغ سے ختم ہونا چاہیے۔ اللہ محبت کرنے والی ذات ہے، بندوں پر رحم کرنے والی ذات ہے، لہذا وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لہذا تم اس کی طرف رجوع کر لو، وہ تمہاری ساری گناہوں کو معاف کرے گا اور تم سے بے پناہ محبت کرے گا وہ تم سے۔ کتنی پیاری دعوت شعیب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد قوم اس بات کے جواب میں کیا کہتی ہے؟ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے، فقیہ یفقہ سمجھنا، بہت سی تیری باتیں ہم نہیں سمجھتے، مما ان باتوں میں سے، یہ اصل میں من ما تھا، تقول جو تو کہتا ہے،
تیری جو باتیں تو کرتا ہے ان میں سے کثیرم بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ اِنَّا اصل میں اِنَّنَا اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں فینا اپنے درمیان ضعیفہ کمزور. اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تو ہم میں کا ایک کمزور آدمی ہے. وَلَوْلَا رَهْتُكَ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا, رہت کہتے ہیں قبیلہ خاندان, لَرَجَمْنَاكَ ہم تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور تو ہم پر معزز نہیں ہے. تو کوئی ایسا قوم کا آدمی نہیں ہے کہ جس کا قتل ہمارے لیے مشکل ہو, کہ عزت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. قبیلہ ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے قتل نہیں کرتے. کیسی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے دلائل بہت مضبوط ہیں, یہ دلائل اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ نے مجھے حلال روزی بھی دی ہے, تمہیں بھی دی ہے, تو اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جاتے ہو. اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ قوم نوح ہلاک ہوئی, قوم سمود ہلاک ہوئی, تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. اور قوم لوط تو بالکل قریب ہے, جا کے دیکھ لو اس کی بستیاں کیسے کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں, اور ان کا زمانہ بھی تمہارے قریب ہی گزرا ہے, تمہارے قریبی باپ دادا نقل کرتے چلے جاتے ہیں اس واقعے کو. تو یہ سب باتیں کتنی معقول تھیں, لیکن قوم کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو یہی اسی قسم کے جواب ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی اور آپ کمزور آدمی ہو, مسلسل آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہو, ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو, ہمیں اب آپ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے, اگر خاندان نہ ہوتا تو ہم تباہ و برباد آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. یعنی دونوں فریق جو ہے نا وہ کانفیڈنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, اعتماد کی. شعیب علیہ السلام کانفیڈنٹ ہیں اس بات پہ کہ میں برحق ہوں, میں دعوت دیتا رہوں گا, میں اس میں اللہ پہ اعتماد کروں گا, میں بالکل صحیح راستے پر ہوں. اور قوم وہ یہ شو کر رہی ہے کہ ہم اتنے اپنے یعنی ہمیں اپنی دعوت میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ تو شکر کریں ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا ہے, ورنہ آپ ہماری نظر میں اتنے غلط ہیں کہ ہم تو آپ کو عام طریقے سے بھی قتل نہ کرتے, ہم تو آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کرتے. تو بالکل مایوسی کی بات ہے نا کہ یعنی آپ ہم سے کوئی امیدیں نہ رکھیں, یہ شکر ادا کریں ہم نے آپ کو زندہ چھوڑا ہوا ہے, بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ. تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا, قال یا قومی اے میری قوم, اراہتی کیا میرا قبیلہ, اعز علیکم من اللہ وہ زیادہ عزت والا ہے, وہ تمہارے نظر میں زیادہ ویلیویبل ہے, من اللہ اللہ سے. یعنی تم مجھے یوں دھمکی دیتے کہ اے شعیب ہم تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ تو بات اللہ کی کر رہا ہے, بات چونکہ تو خدا کی کر رہا ہے, تیرا ذاتی مفاد نہیں ہے اس دعوت میں, بلا ہمیں نیکی کی طرف رہا ہے, تو یہ سوچ کے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں, چلو بات تو اچھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے ہم نے عمل نہیں کرنا. تو اگر تم یہ کہہ دیتے نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ کچھ تو اللہ کا تم نے خیال رکھا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, کسی مذہبی اسکالر کو مارتے ہوئے اس پہ طنز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ ڈائریکٹ خدا سے ہماری دشمنی ہو جائے. تو شعیب علیہ السلام کو قوم کے اس جواب پر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ تم نے جو مجھے چھوڑا ہوا ہے, قتل اب تک نہیں کیا, یہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں, میرے قبیلے کی وجہ سے. یعنی ایک انسانوں کا بنا ہوا قبیلہ تمہاری نظر میں اعز علیکم من اللہ, اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اور اس اللہ کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ٹھہرا لیا ہے, اسے تو بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, اگنور کر دیا ہے, اس کی تو تمہاری نظر میں سرے سے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. جیسے کوئی چیز اٹھا کے آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں, جس خدا نے تمہیں بنایا, جو تمہیں روزی دے رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں. ان ربی بما تعملون محیط بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اور میرا رب اس سب کا احاطہ کیے ہوئے, سب چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اس کے بعد شعیب علیہ السلام جب قوم نے یہ جواب دیا مایوس ہو گئے اور کہا اے میری قوم ٹھیک ہے اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو, انی عامل میں اپنا عمل کر رہا ہوں, میں دعوت سے باز نہیں آؤں گا, اور تم مالی معاملات میں خیانت بھی کرتے رہو, بتوں کی عبادت بھی کرتے رہو. سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے, من یاتیہ عذاب کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے, یخزیہ وہ عذاب جو اس کو ذلیل کر دے, ومن ہوا کاذب اور کون جھوٹا ہے, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. وارتقبوا تم بھی انتظار کرو, انی معکم رقیب
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، قرآن کہتا ہے ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ، صیح چیخ کو کہتے ہیں، ایک تا جب لگتا ہے تو ایک چیخ، ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، صبح اٹھے تو سب اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں۔ الا، خبردار سنو، بعدا لمدین، مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان پر بھی لعنت ہو۔ کما بعیدت ثمود، جیسے ان سے پہلے قوم ثمود پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ بنیادی سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے شرک بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی کسٹمر کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا، اسے دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پر آئے۔ سورہ مطففین میں اللہ نے بتایا کہ تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ سورہ مطففین میں اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن انہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ مضمون، اور بھی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی لین دین میں کھرا ہونا یہ بہت اہم حکم ہے۔ دیکھیں، غیر مسلم جو مالی لین دین میں کھرا ہوگا وہ صرف اس کو اخلاقیات کا ایک مسئلہ سمجھے گا، وہ کہے گا مینرز ہونے چاہیے انسان میں، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھگیں نہیں، کسٹمر کو بیوقوف نہ بنائیں آپ۔ لیکن یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ آپ اگر کسی کو ٹھگتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا نقصان نہیں ہے کہ آپ سے کسٹمر ٹوٹ رہا ہے یا آپ بعد میں اس کے پیسوں کی تلافی کر دیں، نہ 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 نہ، قرآن کہتے تم جہنم کی آگ خرید رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ کے حق کی نافرمانی ہے۔ غیر مسلم کہے گا کہ آپ نے مخلوق کا حق مارا ہے اگر اسے دھوکہ دیا، اللہ کہتے ہیں تم نے میرا حق مارا ہے کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو اور مالی معاملات میں خیانت مت کرو۔ تو انہی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے، جو صحیح فقیہ علماء ہیں، انہوں نے مالی معاملات میں لین دین کی اور اس میں کلیئر ہونے کی بہت اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تبھی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے کہ کہیں کسی کا ایک روپیہ بھی ہمارے ذمے رہ نہ جائے۔ وراثت کے معاملات میں اور جو کاروباری لین دین ہے ان میں بہت زیادہ اس کا خیال کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہمارے ذمے ایک روپیہ ہو اور ہماری اسی طرح موت واقع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے پر قرضہ ہوتا تھا، جب تک کہ کوئی اس کی کفالت اپنے ذمے نہ لے لے کہ میں اس کا قرضہ خود ادا کروں گا۔ تو اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس رکوع کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ دوسرا، اس رکوع سے ہمیں ایک اور بات اہم ترین پتہ چلتی ہے کہ ہر دھرم اور ضدی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہیں یہ، جب آپ حق کی دعوت چلاتے ہیں نا تو سامنے والے نے اگر نہیں ماننا ہوتا نا، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، اگلا نہیں مانے گا، آپ زچ ہوتے رہیں گے، آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں اتنی واضح بات کر رہا ہوں، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ دیکھیں نا، شعیب علیہ السلام کتنی واضح بات کر رہے ہیں، شرک چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، بس یہ دو مطالبے ہیں میرے تم سے۔ قوم الٹی جب باتیں کر رہی ہے کہ نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن میں بہت سے اینکرز آتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیبیٹ کے درمیان جب ان کی ٹاک شوک کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، تو ان میں بھی یہی ہے کہ ایک بڑی معقول بات کر رہا ہے، دوسرا الٹی گھمانا شروع کر دے گا اس بات کو۔ تو یہ سارے کام جب ہوتے ہیں جب خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ پبلک کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، سامنے والے پہ طنز کر کے چپ کرانا آسان ہوتا ہے، خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ شعیب علیہ السلام نے جب مایوس ہو گئے نا، قوم کہہ رہی ہے آپ کی نمازیں آپ کو یہ چیزیں سکھا رہی ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے بردبار ہیں، اور اس طرح کے طنز شروع کر دیے، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارتقیبوا انی معکم رقیب، بھائی میں تو سمجھا سکتا تھا، ٹھیک ہے انتظار کرو، دیکھتے ہیں کس پر عذاب آتا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، حق بات ہے، تو مان لینا چاہیے اس کو۔ سیاسی جھگڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
کہ آپ کے جو سیاسی جو آپ کا لیڈر ہے وہ جتنا الٹا سیدھا کرتا رہے، نیچے چمچوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جتنا الٹا کرے گا ہم نے اس کو سیدھا ہی کرنا ہے بیٹھ کے، اور فریق مخالف جتنا اچھا کرے گا ہم نے اس میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. یہ تو ہم صبح شام یہ چیز اپنے کلچر میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کو حق پرست لوگ پسند ہیں، تو ورنہ وہی انجام ہوتا ہے جو قوم شعیب کا انجام ہوا. ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ ہود کا رکوع نمبر 9 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 9، یہ ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیَاتِنَا، اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور ایک بہت بڑی دلیل کے ساتھ. یعنی کچھ تو معجزے، عام معجزے تھے، عام واضح دلائل تھے، اور سلطان مبین، سلطان کہتے ہیں بہت بڑی واضح دلیل کو، تو اور بہت بڑی ایک واضح دلیل بھی تھی اس کے ساتھ. ان دونوں قسم کی نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ کو بھیجا. الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، ان درباریوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم وہ ٹھیک نہیں تھا. یقدم قومہ، فرعون آگے آگے چلے گا اپنی قوم کے. قدم یقدم قدوماً، آگے بڑھنا، اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. فاوردہم النار، اور ڈال دے گا ان کو آگ کے اندر، پھینک دے گا ان کو آگ کے اندر. یہ ورد یورد ورودن کا لفظی ترجمہ سمجھیں اچھی طرح سے. عربی میں یہ جو ورد یورد ورودن، ضرب یضرب کی طرح، تو یوریدو کو یریدو پڑھا جاتا ہے. اس کا اصل مطلب ہوتا ہے پانی پر آنا، یعنی پانی کے کنویں کے پاس آنا. جیسے سورہ قصص میں ہے نا، ولما ورد ماء مدین، موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، تو ورد یریدو کا معنی پانی کے کنویں پہ آنا. مورد گھاٹ کو بولتے ہیں، پانی کے، یعنی پانی جہاں ہوتا ہے اس جگہ کو مورد کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کی زبان پہ یہ لفظ کہ اللہ کی طرف سے واردات ہو رہے ہیں، وارد، تو وارد بھی پانی کی گھاٹ پہ آنے والے کو کہتے ہیں. لیکن پھر یہ لفظ کامن ہوا اور ہر آنے والے کو وارد کہا جانے لگا، کیونکہ پانی کی گھاٹ پہ جب انسان جاتا ہے نا، بڑے اہتمام سے جاتا ہے، بڑی امیدیں لے کے جاتا ہے، تو کوئی بھی آنے والا ہو جو ایک اہتمام کے ساتھ آئے اس کو بھی وارد کہا جاتا ہے. وارد یعنی آنے والی چیز. اور ورود یہ مصدر ہے، ورب ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ چیزیں وارد ہو رہی ہیں، یعنی دل کی طرف آ رہی ہیں. واردات، واردات قلبیہ، دل میں آنے والی چیزیں. تو مورد اس جگہ کو کہتے ہیں، وارد آنے والے کو کہتے ہیں. اورد یورید ایرادن کا معنی لانا، یعنی باب افعال میں جب یہ جائے گا تو آنے کے بجائے اس کا مطلب بن جائے گا لانا. تو یہاں اب آپ اس کا مفہوم سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرعون نے ان کو داخل کر دیا آگ کے اندر. تو اصل میں تو پانی میں داخل کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن پھر ہر داخل کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ، اور کتنا ہی برا، کتنی ہی بری داخل ہونے کی جگہ ہے. ورد، ورد جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا اس چیز کا میں ورد کر رہا ہوں. اب شاید یہ بھی اس لیے استعمال ہوتا ہو کہ آپ کی زبان پر الفاظ آ رہے ہیں، شاید اس کو ورد کو اس وجہ سے ورد کہا جاتا ہو، واللہ عالم، اس وقت میرے ذہن میں اس کی تحقیق نہیں ہے. تو یعنی دخول کا معنی پایا جاتا ہے، کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے. تو یہاں ورد جو ہے نا، ورد، یہ ورد یہاں مورد کے معنی میں ہے، داخلے کی جگہ، اس کو ورد کہا جاتا ہے. المورود وہ چیز جس میں داخل ہوا جائے. تو وبئس الورد المورود، مورود وہ جگہ جہاں جایا جائے نا، مقتول کی طرح. تو قرآن کہتا ہے وبئس الورد، کتنی ہی بری جگہ ہے آنے کی، المورود وہ جگہ جس میں آیا جائے، یعنی جہنم. وَأُتْبِعُوا، اور چلائے گئے، یعنی پیچھے چلایا گیا ان کے، فی ہذہ، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، یعنی فرعون اور اس کے آل اور جو بھی اس کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان کے پیچھے بھی اس دنیا میں لعنت چلائی گئی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی. بئس الرفد، رفد عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں، انعام کو کہتے ہیں.
کتنا ہی برا انعام ہے، المرفود جو دیا گیا ہے، مرفود مقتول کی طرح، وہ انعام جو دیا جائے نا اس انعام کو مرفود کہا جاتا ہے، کتنا ہی برا انعام ہے جو انعام ان کو دیا گیا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، قریہ کی جمع قرا، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، قص یقص کا معنی واقعہ بیان کرنا، جو ہم بیان کرتے ہیں علیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یہ وہ بستیوں کی خبریں ہیں جو نوح علیہ السلام سے لے کے نا اب تک جو اللہ تعالیٰ واقعات بتا رہا ہے، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم، ان بستیوں میں بعض بستیاں قائم اب تک قائم ہیں، یعنی ان کے نشانات قائم ہیں، وہ حصید اور بہت سی کٹ چکی ہیں۔ حصید اصل میں کٹی ہوئی فصل کو کہا جاتا ہے، حصدہ یحصدو کا معنی ہوتا ہے فصل کاٹنا، حصید محصود کے معنی میں کٹی ہوئی فصل، تو اور بہت سی بستیاں کٹ چکی ہیں، ان کے نشانات ختم ہو چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، پس نہیں فائدہ پہنچایا انہیں ان کے معبودوں نے، التی وہ معبود، یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، من شیئن، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم، اور نہیں ان معبودوں نے ان لوگوں میں اضافہ کیا، غیر تتبیب، سوائے تباہی کے۔ تبا یتبو کا معنی ہوتا ہے تباہ ہونا، قرآن میں ہے نا تبت یدا ابی لہب، اصل میں تھا تبابا یتببو، تو پڑھا جاتا ہے تبا، تبت اس لیے تے مونس کی ہے، تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تب کہتے ہیں تباہی کو، تتبیب باب تفعیل میں، تو تباہ کرنا۔ وما زادوہم، اور ان معبودوں نے ان لوگوں میں اضافہ نہیں کیا، غیر تتبیب، سوائے تباہی کے، یعنی ان معبودوں نے ان لوگوں کی تباہی ہی بڑھائی ہے، فائدہ تو کیا پہنچاتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اس طرح سے ہے تیرے رب کی پکڑ، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمٌ، جب کہ وہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ، بے شک اس رب کی پکڑ، علیم، دردناک ہے، شدید، بہت سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، لمن خافا، اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہو، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب کا۔ ذالک یوم، یہ آخرت وہ دن ہے، مجموع لہ، جس کے لیے جمع کیا جائے گا، الناس، لوگوں کو، وذالک یوم، اور یہ وہ دن ہوگا، مشہود، جس میں حاضری دی جائے گی، شہید یشہدو، شہوداً حاضر ہونا، مشہود وہ دن جس میں حاضری ہو۔ وما نؤخرہ، اور ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے، اس آخرت کے دن کو مؤخر نہیں کر رہے، الا مگر، لاجل، ایک خاص وقت کے لیے، معدود، جو گنے چنے دن ہیں، عدد یعدد، عدد یعدو پڑھا جاتا ہے گننا، معدود گنے، ایک اجل ہے، ایک وقت ہے معدود جو اللہ کے علم میں گنا ہوا ہے، یعنی وہ شمار ہو چکا ہے اللہ کے علم میں، کہ اتنے دنوں کے بعد آخرت آئے گی، اور اتنے سالوں یا اتنے مہینوں یا اتنے صدیوں کے بعد، یعنی وہ معدود ہے، گنے چنے دن ہیں۔ یوم یاتی، گنے چنے کا مطلب یہ نہیں کہ کم دن ہے، گنے چنے کا مطلب وہ اللہ کے علم میں اس کو پورا کاؤنٹ کیا ہوا ہے اللہ نے۔ یوم یاتی، جس دن وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس کلام نہیں کرے گا، الا باذنہ، مگر اس اللہ کے حکم سے، فمنہم، پس ان لوگوں میں، شقی، کچھ بدبخت ہوں گے، شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو، یعنی جس کا انجام اچھا نہ ہو نا، برا، یعنی جو مصیبتوں میں زندگی گزار رہا ہو، تو بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بہت سے نیک بخت ہوں گے، سعادت والے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، بدقسمت ہوں گے، شقو اصل میں تھا شقیو، شقی یشقا شقاوتن، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس آگ میں، زفیر و شہیق، زفیر اور شہیق، گدھے کی جو آواز ہے نا جب بہت زور سے چیختا ہے، تو اول مرحلہ میں جو آواز نکالتا ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، اس کے بعد جو پھر بار بار وہ آواز ریورس کر کے نکال رہا ہوتا ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔
تو جہنم میں جو شخص جائے گا اور آگ میں جلے گا وہ ایسے ہی آواز نکال رہا ہوگا چیخ و پکار میں نا، تکلیف کی وجہ سے، جیسے گدھا آواز نکالتا ہے. تو گدھا جب سانس اندر کھینچ کے پہلی دفعہ آواز نکالتا ہے اور پھر بار بار اس کو ریورس کرتا رہتا ہے، تو یہ بار بار جو ریپیٹ ہوتی ہے آواز، اس کو شہیق کہتے ہیں، اور جو بغیر ریپیٹ کے پہلی دفعہ میں ہوتی ہے اس کو زفیر کہتے ہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ بہت ہی بدترین طریقے سے چیخ و پکار مچا رہے ہوں گے اس جہنم میں، کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں، ما، اس وقت تک، دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین دائم ہیں، باقی ہیں. جب تک آسمان زمین باقی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. الا ما، ہاں مگر، شاء ربک، تیرا رب اگر چاہے. تیرا رب چاہے تو ظاہر ہے پھر ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا. ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال، ایک ہوتا ہے فاعل کرنے والا، ایک ہے فعال کر گزرنے والا، لما، ہر اس کام کو، یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ شخص جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین دائم ہیں، باقی ہیں. الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے. عطاء، یہ ایک عطا ہوگی، تحفہ ہوگا، غیر مجذوذ، جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا. مجذوذ اصل میں جذا یجزو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. جزاز بھی کٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں. فجعلہم جزازا، قرآن میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کاٹ دیا نا، جگہ جگہ سے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، تو جزاز بنا دیے، کٹا ہوا بنا دیا ان کو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی عطا ہے جو کٹی ہوئی نہیں ہوگی، یعنی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی، کبھی اس میں انقطاع نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ یہ عطا ان جنتیوں کو ملتی رہے گی. فلا تکو، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہو جائیے، فی مریتن، شک میں، مما، ان چیزوں سے، یعبدو ہؤلاء، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کیا شک نہیں ہونا چاہیے؟ ما یعبدون، یعنی ان کے باطل ہونے کے بارے میں. ما یعبدون الا، یہ لوگ نہیں عبادت کرتے مگر، کما یعبد آباؤہم، ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، من قبل، پہلے سے ہی. تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِنَّا، لیکن بے شک ہم، انا اصل میں ان نہ تھا، لَمُوَفُّوهُم، لام تاکید کے لیے، موفو اصل میں تھا موفیون، وفا یوفی توفیتاً، پورا پورا چکانا. تو موفیون تھا، ہم ضرور بھی ضرور چکا دیں گے، ہم ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، ایسا حصہ کہ جس میں نقص نہیں ہوگا. نقص ینقصو، کمی کرنا، منقوص جو کمی والی چیز ہو، تو غیر منقوص جس میں کمی نہ ہو. تو ہم ان کو ان کا حصہ، جو عذاب کا حصہ ہے نا، جو بتوں کی عبادت کی وجہ سے ان کو ملنے والا ہے، وہ پورا پورا ان کو ہم قیامت کے دن دے دیں گے. لہذا آپ ان کے بتوں کے بارے میں کسی تردد کا شکار نہ ہو. یہ ہمارا رکوع نمبر 9 12ویں پارے کا، اور سورہ ہود کا بھی رکوع نمبر 9، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 9 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.